الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ سوال بڑا ہی اہم ہے کہ رمضان کے علاوہ مسجد میں تہجد کی جماعت کی جا سکتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مسجد کے اندر غیر رمضان میں تہجد، قیام اللیل کی جماعت کرنا درست نہیں ہے۔ البتہ کوئی گھر میں تہجد کے لیے اٹھا، قیام اللیل کے لیے اٹھا اور اس کے ساتھ کچھ لوگ آ کر شریک ہو گئے تو ایسا کرنا جائز ہے، لیکن مسجد میں پلاننگ کے ساتھ، اعلان کے ساتھ غیر رمضان میں تہجد کی جماعت قائم کرنا خلاف سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اس سلسلے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، بت عند خالتی میمونہ لیلتن، ایک رات میں نے اپنی خالہ میمونہ کے گھر قیام کیا، فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اللیل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیدار ہو گئے۔ فلما كان في بعض اللیل، جب رات کا کچھ حصہ گزر گیا، قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا يخففه عمرو ويقلله، وقام يصلي فتوضأت نحو مما توضأ ثم جئت فقمت عن يساري۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لٹکے ہوئے مشکیزہ سے وضو کیا، ہلکا سا وضو کیا۔ راوی عمر بیان کرتے ہیں کہ کم ہی پانی کا استعمال کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیام کے لیے کھڑے ہو گئے، نماز پڑھنے لگے، تو میں نے بھی ویسے ہی وضو کیا جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ ثم جئت فقمت عن يساره، پھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کے بائیں کھڑا ہو گیا۔ وربما قال سفیان عن شماله، اور راوی سفیان کا بیان ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کہا ہو کہ بائیں جانب۔ فحولنی فجعلنی عن یمینہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکڑ کر داہنے طرف کر دیا۔ ثم صلی ما شاء اللہ، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی نماز پڑھی جتنا اللہ نے چاہا۔ ثم اضطجع، پھر لیٹ گئے، فنام، سو گئے، حتی نفخ، یہاں تک کہ آپ خراٹہ لینے لگے۔ ثم اتاہ المنادی، پھر ندا دینے والا آپ کے پاس آیا، فآذنہ بالصلاۃ فقام معه الى الصلاۃ، نماز کی اجازت مانگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، نماز کے لیے اس کے ساتھ چل دیے۔ فصلی ولم یتوضا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور وضو کا اعادہ نہیں کیا۔ قلنا لعمر، ہم نے عمر سے کہا، ان ناسا یقولون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنام عینہ ولا ینام قلبہ، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن دل نہیں سوتا ہے۔ قال عمر نے کہا، سمعت عبید بن عمیر یقول رؤیا الانبیاء وحی، کہ میں نے عبید بن عمیر کو کہتے ہوئے سنا کہ انبیاء کے خواب وحی ہوتے ہیں۔ ثم قرأ انی ارى فی المنام انی اذبحک، اس روایت سے معلوم ہوا کہ رمضان کے علاوہ تہجد کی
جماعت مسجد میں قائم کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ البتہ گھر میں کوئی تہجد کے لیے کھڑا ہو اور اس کے ساتھ کوئی آ کر مل جائے تو یہ جماعت درست ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے، ان کے عمل سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقرار سے ثابت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں تک اذان کی بات ہے تو عبداللہ بن ام مکتوم یہ فجر کی اذان دیا کرتے تھے اور بلال رضی اللہ عنہ یہ لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے اذان دیا کرتے تھے۔ تو دو اذانیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اس سلسلے میں پہلے بھی وضاحت کر دی گئی ہے۔ جو لوگ پہلی اذان کو بدعت قرار دیتے ہیں انہیں اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے اور صحیح بخاری وغیرہ کا مطالعہ کرنا چاہیے۔